ایک خاص ایام میں سورہ الکوثر کو اس طرح سے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اور پیارے بہنوں اور بھائیوں، پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، اس درود پاک کے پڑھنے میں، بولنے میں، تلفظ میں جو بھی غلطی کوتاہی ہے اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں معاف کرنا، اور اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ حج کے خاص ایام جو اب ذی الحج کا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس میں سورہ الکوثر کو آپ لوگ کس طرح سے پڑھیں گے، اس کی فضیلت کیا ہے، برکتیں کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ذی الحج اسلامی سال کا آخری اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جس کے ابتدائی 10 دن سال کے بہترین دن مانے جاتے ہیں۔ ان دنوں کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے، بہترین دن ہے۔ ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت سال کے باقی تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ عشرہ ذی الحج ان 10 دنوں میں نیک اعمال جیسے ذکر و اذکار اور صدقہ خیرات کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ قربانی بھی کی جاتی ہے۔ ان دنوں میں قربانی کرنا اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہے، اور اسے بغیر کسی دکھاوے کے عاجزی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ روزہ ذی الحج کے 9ویں دن میں یوم عرفہ کا روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، تو کوشش کیجیے گا کہ 9 ذی الحج کو روزہ ضرور رکھیے گا۔ ان دنوں میں آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے اللہ اکبر کا، کثرت سے ورد کرنا ہے، کیونکہ یہ سنت ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں یہ تکبیرات بھی ہے۔ اس مہینے میں حج بھی ادا کیا جاتا ہے، جو اسلام کے ارکان میں سے ایک ہے، اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن اللہ کی رحمت، مغفرت اور برکت کے دن ہیں۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اور قربانی دے کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ناظرین کرام، آپ لوگ اپنی باتیں جو کریں گے، لیکن آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا عمل ضرور کرنا ہے۔ تکبیرات زیادہ سے زیادہ سے پڑھنی ہے۔ 9 عرفے کو آپ لوگوں نے روزہ ضرور رکھنا ہے، اور ڈیلی کا آپ لوگوں نے کوئی بھی کوشش شروع کر دینا ہے پڑھنا، کوئی ذکر اذکار جو آپ لوگ آسانی کے ساتھ روزانہ پڑھ سکیں، ہر وقت، جب زیادہ صبح سے لے کر شام تک۔ آیت الکریمہ پڑھ سکتے ہیں آپ، سورہ کوثر پڑھیں زیادہ سے زیادہ۔ آپ سورہ کوثر کو کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، روزانہ کی ایک تعداد مقرر کر لیں، آپ نے اس کو اتنی ہی تعداد میں روزانہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں تو بہتر ہے، نہیں تو ایک تسبیح رکھ لیں، سورہ کوثر کو پڑھیں۔ ایک تسبیح میں جتنی بھی تسبیح کر سکتے ہیں، 1 کر لیں، 2 کر لیں، 3 کر لیں، 100 دانوں والی کر لیں یا 33 دانوں والی کریں، لیکن کرنی ضرور ہے۔ اگر تسبیح پہ اگر آپ ویسے کوئی کام کر رہے ہیں، کام کرتے ہوئے ہی آپ لوگ سورہ کوثر کو پڑھیں گے، پھر دیکھیے گا، کیونکہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں ہم لوگ جو بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی بہت زیادہ ہمیں ثواب بھی دیں گے، اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی۔ سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی لیکن انتہائی بابرکت صورت ہے، جس کے پڑھنے کے بہت زیادہ فضیلت اور فائدے ہیں۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے اور دشمنوں کی شرارتوں سے بچاؤ کے لیے نازل ہوئی تھی۔ سورہ کوثر پڑھنے کی میں آپ لوگوں کو فائدے اور فضیلت بتا دیتی ہوں۔ آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ ذی الحج کے ان ایام میں جو باقی رہ گئے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنا ہے۔ دشمنوں سے حفاظت ہوگی جب پڑھیں گے۔ اس صورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو دشمنوں اور حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ آزمائشوں میں آپ لوگوں کو کامیابی ملے گی، پریشانی اور مشکلات میں اس صورت کی تلاوت آپ لوگوں کو سکون ملے گا، سکون، قلب کا سکون، اور مسائل کے حل کے لیے بھی ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اس صورت کی تلاوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور حوض کوثر کا پانی پینے کی امید بڑھتی ہے۔ اچھا، اس کا میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتا دیتی ہوں، چھوٹا سا ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، دشمنوں سے حفاظت بھی ہوگی، پریشانی میں سے نجات بھی ہوگی، تو آپ لوگوں نے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ
7 یا 11 بار پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ جس سب سے کم اور مختصر میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ اگر آپ نے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھنا ہے تو آپ اس کو دن میں اول اور آخر درود ابراہیم کے ساتھ 7 سے 11 بار پڑھیں گے۔ لیکن یہ آپ جب جانتے ہیں کہ حج کے مہینے چل رہے ہیں تو آپ لوگوں نے حج کے دنوں میں سورہ کوثر کو اپنے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ آپ لوگوں نے صبح سے شام تک پڑھنا ہے۔ دن میں کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اب جو دن 10 تو رہ نہیں گئے، کم ہی رہ گئے ہیں، کوشش کرنا ہے کہ روزانہ کی 9 سے 10 تسبیحات ضرور کریں سورہ کوثر کی۔ اس کے بہت زیادہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا، آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی، جو اللہ سے مانگیں گے وہ بھی مراد ملے گی، اور پڑھنے کا فائدہ بھی ہو گیا۔ اس کو سمجھ لیں کہ ایک طرح کا یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے اگر پہلے دن آپ 6، 7 اور 8 کو پڑھیں گے، 5، 6، 7 کو پڑھیں گے، 922 بار پڑھ لیں، پھر 922 بار پڑھ لیں، پھر 921، اس طرح سے کر کے نا آپ لوگ 10 تسبیحاں کر لیں۔ اگر کم بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ یہ پڑھنے کے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت بینیفٹ ملے گا، بہت آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ سے آپ کی تمام حاجتیں بھی اللہ تعالیٰ پوری کرے گا، آپ کے ثواب بھی ہوگا۔ سمجھ لیں کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو رہ کے وہ ثواب ملے گا جو بہت سے لوگ نہیں حاصل کر پاتے۔ اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی زبان پہ سورہ کوثر کو رکھیے گا، درود پاک کو رکھیے گا، تکبیرات رکھیے گا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک۔ یہ اعمال آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ تکبیرات پڑھیے گا حج کے دنوں میں، اگر ہم لوگ وہاں نہیں ہیں تو یہاں ہم لوگوں نے حج میں ایسے ہونا تکبیرات پڑھنی ہے کہ ہم بھی اللہ انشاءاللہ اگر چاہا تو اللہ نے اگلے سال ہم بھی جائیں گے۔ اس امید کے ساتھ آپ لوگ پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمیں اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ جب آپ لوگ حج کے دن میں، اور 9 تاریخ کو آپ لوگوں نے عرفہ کا روزہ ضرور رکھنا ہے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین اکرام، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے۔ اگر زیادہ سے زیادہ کم وقت میں زیادہ ثواب لینا چاہتے ہیں تو آج سے ہی یہ عمل شروع کر دیں۔ روزانہ کوئی ایک عمل شروع کر لیں، اس کو صبح سے لے کر شام تک، رات سونے تک پڑھیں۔ مطلب کہ آج سے دن اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیں صبح سے لے کر شام تک۔ اگر دوسرے دن پڑھنا ہے تو پہلا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، پہلا کلمہ صبح سے لے کر شام تک پڑھ لیں۔ تیسرے دن آپ آ جائیں تو آپ لوگوں نے اس کے بعد آپ لوگوں نے تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس کے بعد اس طرح سے کرتے روز ایک کوئی سبحان اللہ و بحمدہ آپ لوگ یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یہ پڑھ لیں، یا پھر اس کے علاوہ بہت سی تسبیحات ہیں۔ آپ یہ صبح سے لے کر شام تک جب پڑھیں گے نا تو آپ کی زبان میں اتنی تاثیر ہوگی کہ آپ کی زبان سے جو نکلے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو ضرور پورا کریں گے۔ اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے لائک ضرور کرنا ہے، اگر چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے کن فیکون ضرور لکھنا ہے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سے دوبارہ سے آپ سے ملوں گی ایک اور ویڈیو، ایک اور وظیفے کے ساتھ بشرط زندگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔